علی بخاری صاحب 24 کے الیکشن پر اب حکومت سے بات ہوگی؟ یہ جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات متوقع ہے، آپ لوگ امید کر رہے ہیں اس پر کوئی آپ لوگوں کی بات چیت ہوگی؟ جب بھی سینسیبل لوگ بیٹھیں گے نا تو شروع 2024 سے کریں گے. اس کی ریزن ہے آپ کی 26ویں امینڈمنٹ، وہ آپ کہہ کی رہے ہیں ہمارا 27ویں کونسلر بھی نہیں کرے امینڈمنٹ. لیکن بات کریں نا، انہوں نے تو نہیں کرنی نا، جنہوں نے کرنی ہے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے کرنی ہے نا بات. تو جو لے کر آئے ہیں ان کو، جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو، جو وزیر اعظم ہے وہی کرے گا نا. اختیار ولی صاحب خود تو کچھ نہیں کر سکتے، مجھے کہیں میں خود نہیں کر سکتا، عمران خان صاحب کہیں گے تو کریں گے نا. بات بڑی سمپل سی ہے. دیکھیں 2024 کیا آؤٹ شوٹ چل رہی ہیں نا ساری. 2024 کے بعد کیا آؤٹ شوٹس چل رہی ہیں ساری. 2024 سے پہلے کا فیز علیحدہ ہے، 2024 کے بعد 8 فروری کا فیز علیحدہ ہے. اس کے بعد آپ نے الیکشن امینڈمنٹس کی، اس کے بعد دو دفعہ الیکشن امینڈمنٹس کی، اس کے بعد نیب امینڈمنٹس کی، جو 2023 میں خود امینڈمنٹ کی تھی، 24 میں خود اس کو انڈو کیا انہوں نے. ریٹائر ججز کو لے کے آئے، ججز فارغ کیے، 26ویں امینڈمنٹ آئی، 27ویں امینڈمنٹ آئی. تو ساری کی چیزیں جا کے ختم کدھر ہو رہی ہیں 24 کے الیکشن پہ. اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی آپ کے ساتھ، اس کے حل کیے بغیر اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے گی، یہ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کریں، ملک آگے تب بھی جائے گا جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں کریں گے. لیکن ان کے اوپر ان کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وزیر اعظم بنائے گا، ان کے جو ہے ان کے لانے والے وزیر اعظم تو نہیں نا، آپ تو کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں. بہت اینڈس میں کہتا ہوں جی، بہت اینڈس جب پاکستان میں بات ہوئی ہے آج تک اس کے اندر ایسا ہی ہوا. میں آپ کو 1990 کی ایک ایگزامپل دے دوں، جب نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنائے گئے تھے اور اس ٹائم بی بی شہید شور مچاتی تھی کہ 16 سیٹوں کے ساتھ بند کر دیا، اور چور کا پہلا ورڈ بھی انہوں نے یوز کیا تھا ان سائڈ دا پارلیمنٹ. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جب 73 کے اندر گورنمنٹ جاتی ہے 92 کے اندر، تو اس کے اندر ایجیٹیشن نہیں ہوئی تھی. مگر یہ بتائیں، یہ جو 8 فروری کو آپ نے احتجاج اس کے اندر بھی انٹروین تو ہوا نا. لیکن علی بخاری صاحب خود سیاسی کارکن ہیں اور خود بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کو لگتا ہے جو کل آپ نے احتجاج کیا ہے اس احتجاج سے آپ ان سے الیکشن لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں جی. ہم اسی طرح کے احتجاج سے میں اس کی وجہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ ذرا 90 سے پیچھے نا ضیاء الحق صاحب کے دور میں چلے جائیں تو اس سے بھی چھوٹے احتجاج ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے. لیکن پیپلز پارٹی واپس آئی ضیاء الحق صاحب کے بعد، پیپلز پارٹی آئی. لیکن اس کے لیے وہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ زندگی کی علامت ہوتی ہے. جی اختیار ولی صاحب، ساری چیزیں جو ہیں پولیٹیکل. علی بخاری نے مان لیا کہ اس سے بھی چھوٹے احتجاج، مطلب یہ مان لیا کہ احتجاج ایسی بات نہیں ہے. یہ اب آپ اوریجنل بات سے ادھر چلے جائیں. کہنے کا مقصد یہ شٹر ڈاؤن تھا، یہ شٹر ڈاؤن تھا. یہ پبلک کو نہیں نکالا گیا تھا. پبلک کو جب نکالا گیا تو ان کو پورا. لیکن اختیار بھائی میری بات تو سن لینا، اس کے بعد جواب دیجیے گا. ہمیں تو اپنا احتجاج کامیاب کرنے کے لیے ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑتی ہے، ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑتی ہے. ان کی پولیس ساری حرکت میں آ جاتی ہے. سست سے کشمیر تک اور فیروز پور سے لے کے گوادر تک، لنڈی کوتل سے کراچی تک تو خود بند کر دیتے ہیں. احتجاج کیا ہوتا ہے؟ ساری مشینری آن سپاٹ آ جاتی ہے، ساری مشینری بیٹھ جاتی ہے. کوئکلی رسپونڈ کریں اختیار ولی صاحب، پھر میں نے ایک اور اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے. یہ اگر ہمارے ہی بل بوتے پر احتجاج کرتے ہیں کہ ہم نے کامیاب کرنا ہے تو کیے جاؤ منا بھائی، لگے رہو اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو پلٹ کر جپٹ کر. لیکن یہ ویسے میں اب یہ اختیار ولی صاحب آپ ذرا ہولڈ اے سیکنڈ اب آپ ذرا ڈاٹس کنیکٹ کریں. دیکھیں میں ذرا آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ان کو لائیں وہی بات کریں گے، ان سے تو ہم الیکشن کی بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ یہ مان رہے ہیں، احتجاج والی بات تو چلیں اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ان کا اطمینان بتا رہا ہے. سو یہ جو چیف منسٹر کا ایک دم کیا کہتے ہیں کہ اچھا بیہیویئر ہی کہہ لوں، کیونکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ پھر وہ پی ٹی آئی برا منا جائے گی، لیکن ان کا ایک اچھا بیہیویئر، ان کا ایپیکس کمیٹی میں بیٹھنا، ان کا جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملنا، پھر اس کے بعد ٹویٹر کی تھوڑی سی خاموشی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا احتجاج کا بھی جو ہے وہ ایک دم ٹیسٹ میچ سے T20 پہ چلے جانا. تو آپ لوگوں کو کچھ کنسرن فیل ہو رہا ہے اختیار ولی صاحب؟ یہ تو ایک آپ کے لیے بھی تھوڑی سی کنسرن کی بات ہے، یعنی یہ آپ کروا رہے ہیں ان کے لیے سب کچھ؟ نہیں، یہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یا یہ اچھے ہو گئے پرائم منسٹر میں بتاتا ہوں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو اللہ نے یہ جادوئی صفات دے رکھی ہیں، ان کے پاس وہ پاورز ہیں کہ ایک بار کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ پھر بغاوت پہ نہیں اترتا، وہ پھر باغی نہیں رہتا. یہ آپ نے دیکھا سہیل افریدی کو انہوں نے علی امین کو بٹھایا تھا. علی امین بھی پہلے ایسے بیکی باتیں کرتا تھا. ایک دو میٹنگ انہوں نے کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو وہ عمران خان کے کاغذوں میں وہ اس دن سے فارغ ہو گیا تھا. وزیر اعظم کو یہ ایک خاصیت یہ حاصل ہے، یہ قوت ان کے پاس ہے کہ جیسے ہی وہ بیٹھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ایم بی ایس کے ساتھ، قطر گئے، وہ یو اے ای گئے، جو ان کے ساتھ ایک بار بیٹھ جائے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. سہیل افریدی آیا اور وہ بھی گرویدہ ہو کے گیا. فوراً اگلے روز اس نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا
اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا a bad boy turning into a good boy. تو میرے خیال میں مجھے تو اب لگتا ہے کہ جو علی امین جیسے وہ اچھا بچہ بن گیا تھا وہ بھی اب گڈ بوائے بن گیا ہے. اب عمران خان کی اور سہیل آفریدی کا تعلق اس سے کتنا خراب ہوتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. مجھے کل کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اچکزئی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے, میں نے کہا ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور کرا دیتے ہیں, اور جس دن عمران خان کی اچکزئی کی ملاقات ہوگی عمران خان نے اپنے انلیگل مطالبات اس کے آگے رکھنے ہیں اور وہاں سے اچکزئی صاحب نے ہینڈز اپ ہو جانا ہے. تو پرائم منسٹر کے ساتھ اچکزئی کی جو ملاقات ہوگی وہ پھر بڑی ڈیسائیسو ہوگی. کرا لو ملاقات انشاءاللہ. لیٹس ڈسکس ا سیریس بزنس ناؤ. یہ وزیر اطلاعات نے جو بات کی کہ اسلام آباد بم دھماکوں کے, ایک تو پہلے انتہائی افسوسناک, قابل مذمت اور تکلیف دہ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات کا ہونا ہے, اور یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا انتہائی تکلیف دہ, افسوسناک, قابل مذمت. لیکن یہ کہہ دینا کہ وزیر اطلاعات کا کہ پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور پی ٹی آئی لے کے آئی, آپ لوگ کنونس ہیں یا صرف یہ ایک پولیٹیکل ایلیگیشن تھا کیونکہ انہوں نے آپ پہ لگانا ہے, آپ نے ان پہ لگانا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر پھر کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. کس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی اس وجہ سے کہا ہے, یا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ دہشت گردوں کو واپس آئیں, صرف ریگارڈلیس آف دیٹ پالیسی جو یہ واپس لا کے ان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے اور بسانا چاہتے تھے, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اکتوبر 2021 میں عمران خان نے یہ کنفیشن خود کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے آئے ہیں جو 40-45 ہزار لوگ ہیں, اور اس میں 6-7 ہزار لوگ جو ہیں وہ فائٹرز ہیں. تو وہ یہ لوگ تو یہ کنفیشن تو یہ خود کر چکے ہیں آلریڈی. آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ انہی کی حکومت کی وہی غلط پالیسی تھی جس کو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں اگر ترلائی کلا میں بھی کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے تانے بانے جا کے آپ کو نوشہرہ اور پشاور جا کے اور خیبر پختونخوا سے جا کے ملتے ہیں. تو خیبر پختونخوا ایک بار جب رد الفساد اور ضرب عضب جیسے آپریشن ہو گئے تھے وہ بالکل اس میں کامبنگ ہو گئی تھی A to Z, اور وہ بالکل صاف ہو گیا تھا. یہ لوگ دوبارہ جب سے لائے ہیں یہ ان چیزوں کو ہم بھگت رہے ہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو اپنا ملٹری ونگ بنا لیں گے یا ان کو ہم استعمال کریں گے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ امپاسبل ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے چونکہ انہوں نے ان کو ری سیٹل کروایا, انہوں نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی جس کی وجہ سے آج ریاست یہ پرائس پے کر رہی. سہیل آفریدی کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہوگا وہی سارے ملک کا بیانیہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی اور بیانیہ ہوگا اور آپ صوبے میں بیٹھ کر کوئی اور نیریٹو لے کے چلیں گے. اوکے فیئر انف. کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجیے گا پھر مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. مجھے عادل بھائی اس کے اوپر نا, کیونکہ یہ جو ترلائی بلاسٹ ہوئے میرے حلقے میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں پہلا آدمی تھا جو سب سے پہلے پیمز پہنچا ان کے پاس پولیٹیکلی لوگوں میں سے, بعد میں لوگ آتے جاتے رہے. دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ, اتنی جانیں شہید ہوئی جمعے کے ٹائم پہ. اب میں اس کے اندر ایز اے پاکستانی تو کچھ سوال رکھ سکتا ہوں نا سامنے, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, پالیٹکس کو چھوڑ دیں, ایک طرف رکھ دیں. ہر شہر اسلام آباد کا, آپ کہتے ہیں آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا, ہر شہر اسلام آباد کا, ہر مین سڑک اسلام آباد کی تو ناکے لگے ہوئے ہیں. سارے اسلام آباد تو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کے ناکے پہ لوگ کھڑے ہو کے لوگوں سے نکاح نامے مانگ رہے ہیں, منہ چیک کر رہے ہیں اور دیہڑیاں لگا رہے ہیں. دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ ہیئر. کیا آپ کا آئی جی جواب دے نہیں ہے؟ کیا آپ کا ڈی سی جواب دے نہیں ہے جس کو تمغہ امتیاز, تمغہ ستارہ اور پتہ نہیں تمغے کون کون سے پاکستان کے آپ لگا رہے ہیں جنہوں نے 1100 MPOs ہم پہ دیے. دیٹس اٹ. کیا ان کو 4 سال سے بیٹھے ہوئے یہاں سے ہٹانے کا کسی کا جواز نہیں ہے؟ آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نوشہرہ سے بندہ چلتا ہے, جیکٹ پہن کے آتا ہے, میں ان کی بریفنگ بتا رہا ہوں, اپنی نہیں بتا رہا, اور یہاں پر آتا اور بلاسٹ کر جاتا ہے. نوشہرہ سے یہاں آنے تک آپ ہمیں تو اتار لیتے ہیں گاڑیوں سے, شریف لوگوں کی فیملیز کو تو دھکے دے رہے ہیں, کسی کی گاڑی کے اوپر سے شیشہ اتار رہے ہیں, کسی کی گاڑی کے اوپر سے لائٹ اتار رہے ہیں. سارے کا سارا شہر آپ نے جرگمال بنایا ہوا ہے, اور آن دا ادر سائڈ آپ نے بندہ یہاں پر پہنچ گیا, اس نے بلاسٹ کر دیا اتنا بڑا. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد میں ہوا ہے نا, کسی ایک بھی زخمی یا شہید کے لیے کوئی گرانٹ اناؤنس کی ہے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے؟ یار وہ انسان نہیں مرے, جمعہ پڑ رہا تھا یار, لوگوں کے بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو گئے, اور جا کے آپ نے ابھی تک وہاں پر کیا کیا؟ آن دا ادر سائڈ اس سے آگے چلا جاتا ہوں 2 اسٹیپ. بار بار کہتے ہیں جی, اختیار ولی صاحب نے بھی بیٹھ کے کہہ دیا, ہمارے بھائی ہیں, بڑا سیریس ٹاپک ہے, میں نے اس پہ بالکل ایسا پاکستانی بات کی ہے. میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں لا انفورسنگ ایجنسیز میں کتنے بندے آپ نے سیک کیے ہیں, کتنا ڈی سی سیک کر دیا, کس کو آپ نے چیف کمشنر کو یہاں سے اٹھایا, کون سے آئی جی کو یہاں سے اٹھایا آپ, کیونکہ ان کی ڈیوٹیز ہو رہا ہے, ان کا کام ہو رہا ہے, وہ وہاں پر بلاسٹ ہو رہے ہیں, ہم پیمز بیٹھے ہیں, وہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں. دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ. ناٹ ایٹ آل. اس کے اوپر دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, بڑا سمپل سی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. بریفنگ دی اسمبلی کے اندر, 2021 کی بات کی, ذرا ریکارڈ چیک کر لیجیے گا, میں تو نہیں تھا اسمبلی میں, اگر میں غلط ہوا تو میری اصلاح کر لیجیے گا.
کیا اس کے اندر جا کے باجوہ صاحب نے بریفنگ ان کیمرہ بریفنگ نہیں دی گئی؟ کیا وہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی؟ کیا آج آپ کو اگر وہاں سے بریفنگ ملتی ہے کوئی آ کے دیتا تو آپ کہیں گے یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. جب آپ ایز اے پاکستانی چلتے ہیں آپ کا موٹو ویگ ہوتا ہے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ڈیفنس منسٹر بیٹھ جائے, وہ بیٹھ کے کہے انڈیا نے کیا, ایک انٹیریئر منسٹر سٹنگ بیٹھ جائے وہ کہے افغانستان نے کیا, تیسرا آپ کے جو منسٹر ہیں عطا طارق صاحب انفارمیشن منسٹر وہ کہیں پی ٹی آئی نے کیا. یار فار گاڈ سیک یو آر جسٹ مطلب آپ کیا ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں؟ کوئی ایک سے ادھر منسٹر کہتا ہے دوسرا سے ادھر منسٹر کہتا ہے. آپ نے ابھی تک سیریس نوٹس میں بھائی اس پہ کیا کیا؟ بہت بڑا واقعہ ہے. 1 منٹ اختیار ولی صاحب میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. بہت بڑا واقعہ یہ نا, چھوٹا تو نہیں ہے. کیا آپ میں سے کوئی ایک بندہ نے جا کے کہا اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے بچے شہید ہوئے؟ یار انسانی جان کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں. اختیار ولی صاحب ویسے یہ بات تو گورنمنٹ ابھی تک بیٹھی ہے چپ کر کے. جی اختیار ولی صاحب گو ایڈ. سر ایسا ہے جو ڈیفنس منسٹر نے کہا اس کے کہنے کا مطلب ان کو بھی معلوم ہے, لیکن یہ چیزوں کو گڑمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو انڈیا ہمارے ساتھ زمین کے راستے بارڈر پہ لڑائی لڑتا تھا, فضاؤں میں لڑائی لڑتا تھا, دریاؤں کے راستے لڑتا تھا, اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. اس نے یہاں پر پراکسیز پہ اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. وہ بجٹ جو اس نے اپنے جنگ کے لیے رکھا ہوتا تھا, پاکستان کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ ہمارے پراکسیز کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ وہی پراکسیز ہیں جو یوز ہو رہی ہیں. ڈیفنس منسٹر کی کہنے کی بات یہ تھی. جو عطا طارق نے بات کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ 2021 اکتوبر میں آپ کا لیڈر ان لوگوں کو واپس افغانستان سے لا کر پاکستان میں نہ بساتا تو آج ہمیں یہ دن بھگتنا نہ. تو یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں ڈاٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, یہ مل رہے ہیں. اب آپ نہ مانے وہ الگ بات ہے, آپ نے ماننا کبھی بھی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.